بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام، کتاب الرہن چل رہی ہے اور آج اس کا حصہ دوم ہے، اور حصہ دوم میں کچھ متفرق احکام آج ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 106 کے اندر ہم نے تفصیل سے رہن کا مفہوم بیان کر دیا ہے اور کچھ عبارت جس میں رکن، شرائط اور حکم بھی آ گیا ہے، اور آج ہم اسی جو رکن تھا یا جو شرائط تھی، شرائط میں کے برخلاف جو مثالیں ہیں کہ اگر یہ شرط نہ پائے گی تو پھر کیا حکم ہوگا، یہ شرط نہ پائے گی تو پھر کیا حکم ہوگا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی شرط یہ تھی کہ محوز ہو، یعنی تقسیم شدہ، بالکل الگ تھلگ تقسیم شدہ ہونی چاہیے مرہونہ چیز، تاکہ مرتہن کے قبضے میں دے دی جائے۔ اگر وہ نہ ہو تقسیم تو پھر کیا حکم ہوگا، تو وہ آج پڑھیں گے۔ اس طریقے سے مفرغ ہو کہ بھئی فارغ کر کے دینی، اگر فارغ نہ ہو تو پھر تیسری شرط یہ تھی کہ ممیز ہو، جدا ہو، تو اگر جدا نہ ہو تو پھر یہ آج کچھ چیزیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ مزید کچھ متفرق مسائل ہوں گے۔ تو یہاں سے ہے آج ہماری عبارت کہ ولا یجوز رہن المشاع، مشترک چیز کا رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے سمجھا تھا نا کہ شرط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ محوز ہونی چاہیے، مقسوم ہونی چاہیے، تاکہ وہ متعین ہو کہ کون سا حصہ، کون سا پلاٹ کا حصہ یا کون سا گھر کا حصہ یہ راہن مرتہن کے قبضے میں دے دے گا۔ تو وہ جب تقسیم نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا، تو پھر یہ جہالت بھی ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ دوسری اور تیسری شرط، یہ تو پہلی شرط کے خلاف بات ہوگی کہ اگر پہلی شرط نہ پائی گئی تو پھر جائز نہیں ہے، اور تیسری شرط کہ اگر نہ پائی جائے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ممیز ہو، یعنی جدا کر کے دینی ہے مرتہن کے ہاتھ میں، مرتہن کے قبضے میں، لہٰذا اگر جدا نہیں ہے تو فرمایا کہ ولا رہن ثمرۃ، لہٰذا درختوں کے اوپر جو پھل لگے ہوئے ہیں تو پھلوں کا رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔ علی رؤوس النخل، درختوں کے اوپر لگے ہوئے، دیکھیے درخت، کھجور کا درخت ہے کچھ بھی ہے، اس کے اوپر لگے ہوئے پھلوں کو بیچنا، دون النخلی، بیچنا نہیں بلکہ رہن رکھنا، دون النخلی، بغیر درختوں کے، یعنی درختوں کو رہن نہیں رکھ رہے ہو بلکہ اس کے اوپر پھلوں کو رہن رکھ رہے ہو، تو لہٰذا پھل اوپر لگے ہوئے ہی ہوں، آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ پھل میں نے آپ کے پاس رہن رکھ دی، تو کیسے رہن رکھ دی؟ جب تک درختوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو آپ کی مبیع کے ساتھ متصل ہیں، یہ ممیز نہیں ہے، لہٰذا درست نہیں ہے۔ ولا زرع، اسی طریقے سے کھیتی کو، فصل کو رہن رکھنا درست نہیں ہے، فی الارض، زمین کے اوپر لگی ہوئی، دون الارض، زمین کے بغیر، زمین کے بغیر آپ صرف کھیتی کو رہن رکھ رہے ہو، تو لہٰذا کھیتی کو کاٹ کر جب تک ممیز کر کے نہیں دو گے اس وقت تک یہ رہن رکھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز رہن النخل والارض دونہما، رہن رکھنا جائز نہیں ہے درختوں کا، والارض، اور زمین کا، دونہما، پھل اور کھیتی کے بغیر۔ اسی کے برخلاف یعنی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ کھیتی آپ رہن نہیں رکھ رہے، صرف نیچے پلاٹ زمین رہن رکھ رہے ہو، پھلوں کو رہن نہیں رکھ رہے بلکہ درختوں کو رہن رکھ رہے ہیں، تو پھر ان درختوں کو، اس کھیتی کو مفرق کر کے دینا ہے آپ نے۔ یہاں پہ یہ دوسری جو شرط تھی اس کی برخلاف بات ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو مفرق کر کے آپ نے دینا ہے، کھیتی اپنی کاٹ کر لے جانی ہے اور زمین کو خالی کر کے مرتہن کے حوالے کرنا ہے، درختوں کو خالی کر کے پھلوں سے وہ مرتہن کے حوالے کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ مفرغ نہیں ہے، لہٰذا جائز نہیں ہے۔ ولا یصح الرہن بالامانات کالودائع والعواری والمضاربات ومال الشرکہ، اور ہم نے پیچھے ایک بات کی تھی کہ یعنی جو تھا کہ کس چیز کے بدلے میں رہن رکھ سکتے ہیں، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایسے دین کے بدلے میں رہن ہوتی ہے کہ جو جس دین کی ادائیگی وہ راہن کے اوپر لازم بھی ہو، لہذا جس دین کی ادائیگی راہن کے اوپر لازم نہیں ہے تو اس کے بدلے میں رہن رکھنا بھی لازم نہیں ہے، لہٰذا امانات،
امانتوں کے بدلے میں رہن رکھنا درست نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس امانت رکھتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے کہیں آپ غائب نہ ہو جائیں، لہٰذا اس کے بدلے میں میرے پاس رہن رکھیں۔ تو رہن تو تب رکھتے کہ اس امانت کا ضمان راہن کے اوپر لازم ہوتا، لہٰذا اگر راہن غائب ہو جاتا تو مرتہن جو ہے وہ اپنی امانت کے بدلے میں اس راہن کی اس چیز کو فروخت کر کے اپنی چیز وصول کر لیتا۔ جبکہ ایسا تو نہیں ہے کہ امانت اگر کسی بندے کے پاس بغیر اس کے تعدی کیے، زیادتی کی اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر تو ضمان آتا نہیں ہے۔ کل ودائع کہتے ہیں ودیعت ان کی جمع یعنی امانت میں رکھی ہوئی چیزیں۔ والعواری اسی طریقے سے عاریتاً چیزیں جو آپ لیتے ہیں یا راہن نے عاریتاً کوئی چیز لے لی ہے تو اب عاریتاً چیز جو لی ہوئی ہے اس کے بدلے میں رہن نہیں رکھ سکتا، کیونکہ عاریتاً جو چیز استعمال کے لیے لی ہے وہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے، اگر وہ ہلاک ہو جاتی ہے آپ سے بغیر آپ کی زیادتی کے تو آپ کے اوپر اس کا ضمان شرعاً نہیں آتا۔ والمضاربات اور اس طریقے سے مضاربت یعنی پیسہ ایک کا ہوتا ہے اور عمل دوسرے کا ہوتا ہے، تو ایک آدمی کا پیسہ لے کر دوسرا عمل کرتا ہے اور نفع پھر تقسیم ہوتا ہے، تو وہ جو مال مضاربت کا دوسرے بندے کے پاس ہے ایک آدمی کا، تو وہ مال بھی اس کے پاس امانت ہے، اگر اس کا جیب کاٹ کر کسی نے اس کو نکال دیا تو اس مضارب کے اوپر ضمان نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے بدلے میں رہن رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ ومال شرکت یہ ہے کہ 1,00,000 آپ کا ہے 1,00,000 کسی دوسرے کا ہے، تو دونوں مل کر کاروبار کر رہے تھے، تو ایک کے پاس تھا سارا پیسہ، وہ جا کر مال لانے گیا منڈی پر تو اس سے پیسے چوری ہو گئے، تو اب یہ نہیں ہے کہ دوسرا یہ کہے کہ بھئی تم ضامن ہو اس کے، نہیں، بس اس کے پاس امانت تھا یہ شرکت کا مال، آپ کا بھی گیا اس کا بھی گیا، لہٰذا اس کے بدلے میں آپ اس سے رہن نہیں رکھ سکتے کہ بھئی میرا مال آپ کے پاس ہے، لہٰذا ایسا کریں آپ کہیں گم نہ ہو جائیں، لہٰذا میرے پاس کوئی چیز رہن رکھیں، کیونکہ رہن اس مال کے بدلے میں ہوتی ہے جس کا ضمان آتا ہے۔ وَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مال السلم، بے سلم کا جو رأس مال ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مجلس کے اندر اس کے اوپر قبضہ ضروری ہوتا ہے، مجلس کے اندر قبضہ کرنا ضروری، ظاہر ہے کہ دین جو مبی ہے وہ آلریڈی دین ہے، وہ تو ملنا ہی 1 مہینے بعد ہے، اب مجلس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ شرط ہے، ضروری ہے کہ جو رأس المال ہے اس کے اوپر تو کم از کم قبضہ ہو، لہٰذا اگر کسی آدمی کے پاس اس مجلس میں رأس المال نہیں ہے، اس کے بدلے میں وہ کوئی چیز رہن رکھ رہا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ گوئے کہ رأس المال ہی دے دیا، لہٰذا اس کے بدلے میں جو رہن رکھنا ہے یہ اسی کے حکم میں ہوگا اور رہن رکھنا یہ درست ہوگا۔ ظاہر ہے کہ رأس المال کی ادائیگی لازم ہے نا، وہ کس کے اوپر، رب السلم کے اوپر جو بے سلم کر رہا ہے، تو اس کے اوپر ادائیگی لازم ہے، لہٰذا یہ ایسا دین ہے کہ اس کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہے، اس کے بدلے میں رہن رکھنا بھی درست ہے۔ اس طریقے سے وثمن صرف، بے صرف کے اندر بھی ظاہر ہے کہ دونوں طرف جو ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے یا چاندی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، دونوں پر قبضہ کرنا مجلس کے اندر ضروری ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی لے کر نہیں آ سکا مجلس کے اندر، اس کے بدلے میں رہن رکھتا ہے تو یہ درست ہے، چونکہ اس کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہے، اس لیے اس کے بدلے میں رہن رکھنا بھی درست ہے اور درست ہو جائے گا، یہ عقد بھی درست ہو جائے گا۔ والمسلم فیہ، اور مسلم فی یعنی بے سلم کے اندر جو مبی ہے، جو 1 مہینے بعد ملنا تھا، اس کے بدلے میں کوئی آدمی رہن رکھتا ہے، یعنی ٹائم پورا ہو گیا تھا کہ بھئی آج آپ نے مبی حوالے کرنا تھا، مقررہ تاریخ پر نہیں کر سکے، تو لہٰذا تو اس کے بدلے میں اگر آپ رہن رکھتے ہیں کہ ابھی 1-2 دن مزید تاخیر ہو سکتی ہے مسلم فی کے حوالے کرنے کے اندر، تو اس کے بدلے میں ظاہر ہے اس کی ادائیگی بھی تو لازم ہے مسلم علیہ کے اوپر، تو اگر اس کے بدلے میں وہ رہن رکھتا ہے تو یہ رہن رکھنا بھی درست ہے۔ فَإِنْ حَلَكَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، پس اگر وہ مرہونہ چیز جو دی گئی ہے بے صرف کے اندر یا بے سلم کے اندر، راس المال کے بدلے میں یا صرف کے اندر سمن کے بدلے میں، تو اگر مجلس کے اندر وہ ہلاک ہو جاتی ہے لیکن وہ دے دی تھی، مطلب راہن نے مرتہن کے حوالے کر دی تھی، تو تم الصرف والسلم، لہٰذا بے صرف اور بے سلم دونوں تام سمجھی جائیں گی، کیونکہ قبضے میں دے دی تھی تو ایسا ہی ہے گویا کہ وہ سمن ہی حوالے کر دیا گیا تھا، لہٰذا اس میں بے مکمل ہو جائے گی، بے کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ وصار المرتہن مستوفیا لحقہ حکماً، لہذا مرتہن شمار ہوگا وصول کرنے والا اپنے حق کو حکماً، یعنی حکم لگا دیا جائے گا کہ گویا کہ اس نے اپنا یہ حق جو تھا وہ سمن صرف کا سمن ہے یا یہ ہے کہ بے سلم کے اندر جو راس المال ہے گویا کہ اس نے وصول کر لیا ہے۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اچھا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ
راہن اور مرتہن دونوں اتفاق کر لیتے ہیں کہ اس مرہونہ چیز کو کسی تیسری آدمی کے، کسی عادل آدمی کے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جب بھی ہم چاہیں گے تو دونوں رضامندی سے اگر اس سے واپس لے لیں، لیکن کسی ایک نے اگر اس سے جا کر واپس لے لی یا اس میں کوئی تصرف کر لیے دوسری کی اجازت کے بغیر، تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی تیسرے آدمی کے پاس رہن کو امانت کے طور پر رکھ دیا جائے۔ تو اس سے متعلق فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ جَازَ، اگر اتفاق کر لیں راہن اور مرتہن دونوں مرہونہ چیز کو رکھنے پر کسی عادل آدمی کے قبضے میں، تو جازہ یہ بھی درست ہے۔ پھر وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا لِلرَّاهِنِ أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ، نہ مرتہن کے لیے اور نہ ہی راہن کے لیے الگ الگ طور پر اس کے یعنی عادل آدمی کے قبضے سے لینا جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ، بس اگر اس تیسرے آدمی کے قبضے میں ہلاک ہو جاتی ہے، ہلاک من زمان المرتہن، تو یہ مرتہن کے زمان سے ہی ہلاک ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا ہی ہوگا جیسے کہ یہ مرتہن کے پاس ہلاک ہوگی۔ تو جب مرتہن کے پاس ہلاک ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مرتہن کا قرضہ ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے اپنا قرضہ وصول کر لیا، اور اگر اس کی قیمت کم ہے، قرضہ زیادہ ہے، تو وہ کمی کے برابر تو ضامن ہوگا، باقی وہ راہن سے لے لے گا۔ اگر مرہونہ چیز کی قیمت زیادہ ہے، قرضہ کم ہے، تو قرضے کی بقدر یعنی کم کا ضامن ہوگا، قرضے کی بقدر مرتہن کا وہ ضمان ہوگا، اور بس زیادتی جو مرہونہ چیز کی قیمت کی ہوگی وہ مرتہن اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی چونکہ مرتہن راضی ہے ایک تیسرے آدمی کے پاس رکھنے پر، صرف راہن نے اپنے طور پر تو نہیں دی نا، مرتہن بھی راضی تھا، تو لہٰذا مرتہن کا راضی ہونا ایسا یہ گویا کہ یہ مرتہن کے پاس ہی ہلاک ہوگی۔ وَيَجُوزُ رَهْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، کن کن چیزوں کو رہن رکھ سکتے ہیں، کن کن چیزوں کو رہن نہیں رکھ سکتے، تو اس سے متعلق فرما رہے ہیں کہ درم، دنانیر، ان کو رہن رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ نقدی چیزیں ہیں، پیسے کو بھی رہن رکھ سکتے ہیں، کرنسی کو بھی رہن رکھ سکتے ہیں، مکیلی کسی مکیلی چیز کو بھی رہن رکھ سکتے ہیں، گندم کو، چاول کو، چینی کو، یا یہ کہ کوئی بھی مکیلی چیز ہو یا وزنی چیز ہے کوئی بھی، اس کو بھی آپ رہن رکھ سکتے ہیں۔ فَإِن رُهِنَتْ بِجِنسِهَا، ہاں یہ مسئلہ ہوگا کہ اگر یہ موزونی یا کیلی وزنی چیزیں اپنی جنس کے بدلے میں رہن رکھ لی، مثال کے طور پر ایک من گندم ایک آدمی کے اوپر دین تھا مثال کے طور پر، تو فی الحال اس کے پاس نہیں تھی، تو اس کے پاس ایک من گندم ہے مثال کے طور پر، وہ دینی نہیں ہے، وہ مرتہن کو نہیں دینی، بلکہ مرتہن کے پاس صرف رہن رکھنا چاہ رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ والی میں دوں گا، بلکہ مرتہن کی جو اصل کسی اور کوالٹی کی گندم ہے وہ کوئی اور اس نے دینی ہے، فی الحال ایک من گندم اس کے پاس رہن رکھنا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ فَإِن رُهِنَتْ بِجِنسِهَا، پس اگر کوئی وہ مکیلی چیز یا موزونی چیز اپنی جنس کے بدلے میں، یعنی جو دین تھا وہی چیز تھی جو ابھی رہن رکھی جا رہی ہے، وہ اسی کی جنس سے تھا، وَحَلَكَتْ، اور وہ مرتہن کے پاس اگر ہلاک ہوگی، مثلا ایک من گندم دین تھا اور اس کے بدلے میں ایک من گندم رہن رکھ لی ہے اور وہ ہلاک ہوگی مرتہن کے پاس، تو حَلَكَتْ بِمِثْلِهَا مِنَ الدَّيْنِ، تو وہ دین سے اس کی مثل کی بقدر ہی وہ گوئے کہ ہلاک ہو گئی ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مرتہن نے اپنا قرضہ برابر وصول کر لیا ہے، جو اس نے ایک من گندم راہن سے لینی تھی، تو گوئے کہ وہ اب مرونہ چیز جو اس کے پاس ہلاک ہو چکی ہے، تو گوئے کہ اس نے وصول کر دیا ہے، اگرچہ رہن رکھی ہوئی جو گندم ہے وہ ادنا کوالٹی کی ہو، اور جو راہن کے اوپر لازم تھی دین کے طور پر وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہو، لیکن چونکہ جنس اب ایک ہو گئی ہے، تو جب جنس ایک ہوتی ہے تو پھر صرف کیل اور وزن کو دیکھا جاتا ہے، پھر وصف کو نہیں دیکھا جاتا، اس لیے فرمایا بَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ، اگرچہ وہ جو چیز رکھی جا رہی ہے جنس جب ایک ہے تو پھر اس میں اس کی جودت یعنی اس کی عمدگی کا اور اس کی بناوٹ کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کے وصف کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف اس کی اصل کو دیکھا جائے گا، یعنی وزن کو دیکھا جائے گا یا کیل کو دیکھا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ، اگر کسی آدمی کا دوسرے کے اوپر دین تھا، قرض تھا، فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ دَيْنِهِ، اس نے اس سے اپنے دین کی مثل لے لیا، مثل دَيْنِهِ، فَأَنْفَقَهُ، اور اس کو لے کر خرچ کر دیا، ایک کا دوسرے کے اوپر قرض تھا اور لے کر اس نے اس کو خرچ کر دیا، خرچ کرنے کے بعد ثم علم، پھر اس کو پتہ چلا کہ انہ کان ضیوفا،
یہ جو اس نے مجھے دیے ہیں یہ تو ضیوف ہیں، یعنی زا کے ساتھ یہ ضیوف ہیں، یعنی میرے پاس تو اس نے جو دیا ہے یہ تو صحیح نہیں ہے، بلکہ میرا جو دین تھا وہ تو اصلی دین تھا، مثال کے طور پر وہ تو اعلیٰ قسم کے سکے تھے، لیکن اس نے جو مجھے دیے ہیں جو میں نے خرچ بھی کر لیے ہیں ابھی، یہ تو ادنیٰ قسم کے ہیں۔ فلا شیء لہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ درست ہو گیا ہے اس کا قرضہ، اور گویا کہ اس نے وصول کر لیا اپنا قرضہ، اگرچہ تھا تو اس کا جید، لیکن اس نے جو مرہونہ چیز یعنی اس نے جو وصول کیے ہیں وہ ردی کر لیے ہیں، لیکن جنس جب ایک ہے تو جنس ایک ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے وصف کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے، صرف وزن کو دیکھیں گے، جب وزن برابر ہو گیا ہے تو لہٰذا درست ہو جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں یہاں پر وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ یرد مثل الضیوف و یرجع مثل الجیادی، کہ وہ جو ضیوف تھے ردی قسم کے جو دراہم اس نے وصول کیے تھے وہ اگرچہ خرچ کر چکا ہے تو اسی جیسے لے کر آئے کہیں سے لا کر اس کے حوالے کر دے مقروض کے، اور اس کو کہے کہ بھئی یہ لے آپ نے، لیکن مجھے جو دینے ہیں وہ اپنے جید دینے ہیں، تو ایسا بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی۔ آگے ہے جی کہ دین ایک ہے، اس کے بدلے میں دو چیزیں رہن رکھ رہا ہے، تو وہ جو دو چیزیں رہن رکھے گا تو وہ ایک دین کے بدلے میں اگر ہوں گی تو وہ ایک دین جو ہوگا مثال کے طور پر کہ 1000 روپیہ دین ہے، اس کے بدلے میں 2 غلاموں کو کسی نے رہن رکھ لیا ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہوگا کہ 1000 روپے میں جو 2 غلام رہن رکھے ہیں تو اس میں 500 کے بدلے میں ایک غلام ہے، 500 کے بدلے میں دوسرا غلام نہیں، من کل وجہ وہ دونوں کے دونوں غلام 1000 روپے کے بدلے میں رہن ہیں، لہٰذا اگر 500 روپیہ کی ادائیگی ہوگی تو ایسا نہیں کہیں گے کہ بھئی ایک غلام واپس کرو کیونکہ اس کی قدر ادائیگی ہو گئی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ پھر دونوں کے دونوں غلام بقیہ 500 کے بدلے میں رہن ہو جائیں گے، اس لیے من کل وجہ مکمل طور پر دونوں غلام مکمل طور پر 1000 روپے کے بدلے میں رہن ہیں۔ ومن رہانہ عبدینی بألف، اگر کسی نے 2 غلام رہن رکھ لیے 1000 روپے کے بدلے میں، یعنی کر دین ایک ہے اور جو رہن کی چیزیں ہیں وہ 2 ہیں، فقضا حصۃ احدہما، اس نے ایک غلام کی بقدر جو تھا اس کا حصہ ادا کر دیا، تو لم یکن لہ ان یقبضہ حتی یؤدی باقی الدین، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک غلام کے اوپر جس کی بقدر اس نے 500 روپے ادا کر دیا اس کے اوپر قبضہ کر لے مقروض، اور کہے کہ بھئی اس کے بدلے میں تو میں نے دے دیا ہے لہٰذا دوسرے کے بدلے میں دوں گا تو دوسرے کو بھی آزاد کر دوں گا، ایسا نہیں ہے، لہٰذا جب تک اس نے پورا 1000 روپے نہیں دیا تو یہ دونوں غلاموں کو جو ہے نہیں چھڑا سکتا کسی ایک غلام کو درمیان میں، بلکہ دونوں کو اکٹھا تب چھڑائے گا کہ جب 1000 روپیہ دے گا، کیونکہ یہ 1000 روپے کے بدلے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دونوں غلاموں کا مجموعہ یہ 1000 روپے کے بدلے میں ہے، لہٰذا جب تک مکمل طور پر دین کی ادائیگی نہیں ہوئی اس وقت تک یہ آدھی مرونہ چیز کو واپس نہیں کر سکتا۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں پر ہی اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ، چونکہ یہ کتاب الرہن ہے تفصیل سے ہم پڑھیں گے، اس میں کچھ احکامات ایسے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا تفصیل طلب ہیں، اس لیے ہم ان کو آہستہ آہستہ سے پڑھیں گے اور خوب اچھی طریقے سے اس کو سمجھیں گے۔ تو آپ نے آج جو پڑھ لیا ہے وہ یہ ہے کہ مرہونہ چیز کے شرائط کے خلاف اگر پائی جائے تو پھر کیا حکم ہوگا، پھر یہ ہے کہ کن کن چیزوں کو آپ رہن رکھ سکتے ہیں، کن چیزوں کے بدلے میں رہن رکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں آج ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، اور ایک دین کے بدلے میں 2 چیزوں کو رہن رکھ لیا تو اس کا کیا حکم ہوگا، تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ آج کا یہی سوال ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں کے بدلے میں رہن رکھتے ہیں اور کن چیزوں کے بدلے میں رہن نہیں رکھ سکتے، اس سے متعلق سمجھنا ہے۔ اسی عبارت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔